is all very bad for the whole thing. مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ بچے کیا سیکھ رہے ہوں گے ان چیزوں سے, اس قسم کے واقعات سے بچوں کے اوپر کتنا منفی اثر پڑتا ہے, بہت منفی اثر پڑتا ہے, اور وہ پھر لائف لانگ رہتا ہے وہ اثر, وہ نہیں جاتا, کیونکہ یہ بچپن کے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہی آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں ان دا فیوچر ٹو کم. اب اگر ہم ان کی پرسنالٹی کو انہی چیزوں کے ساتھ منسلک رکھیں گے پھر کیا ہوگا ہمارا آگے آنے والی جنریشن. اس وقت سنا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو حل کرنے کے لیے ہمیں انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے. انقلابی کی بڑے دنوں سے بات کر رہی ہوں, میں منوں گی اس چکر میں, مجھے لگتا ہے کبھی کبھار. ابھی پچھلے دنوں میں نے بلاگ اپنا اپڈیٹ کیا تھا تو میں نے لوگوں سے بھی یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریولوشن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ریولوشن کا اب ٹائم آ گیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس تیزی کے ساتھ ہم لوگ ہمارے گرد جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے برائیاں آ رہی ہیں تو اب اور معاشرہ جس انداز میں بگڑ رہا ہے تو اب اس موقع پہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں باشعور لوگ جو ہیں وہ تو سب اس کو سینسس کر رہے ہیں کہ مطلب ایک ریولوشن. میں دیکھیں میں خدا نہ خواستہ اس کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی ماس کلنگ والا ریولوشن آ جائے, لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں میں بیٹھا ہوں, ہم لوگ اویئرنیس کے حوالے سے کچھ بات تو کر رہے ہیں نا. آج اس نیشنل چینل پہ ایک نیشنل ہوک اپ پہ کم از کم لوگ سن تو رہے ہیں بات. انٹرنیشنل یہ میں نے دوسری دفعہ ہم پاکستانی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, وی آر ناٹ ٹیررسٹ, اور ہم بہت سکسیسفل اسٹیٹ ہے. اور یہ جو بچوں کے اندر آپ لوگ مطلب جو بھی یہ چیزیں انڈیوس کرنے کی کوشش کریں, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, لیٹ دیم تھنک پازیٹیولی. اور ہمیں نیگیٹو باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اور بیسکلی اگر ہمارے اندر کچھ خامی آئے گی بھی تو وہ اس لیے کیونکہ ہم نیگیٹو سوچ پہ جا رہے ہیں. وی شوڈ تھنک پازیٹیولی. ہمارے یہاں کیا ڈاکٹرس کی کمی ہے, انجینئرس کی کمی ہے, کس پروفیشن میں ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, انٹیلیجنس کی کمی ہے, ایگزیکٹلی چیز کی کمی ہے. میڈیا میں آپ دیکھ لیں, ہر مطلب میں کہتی ہوں کہ یو کین کمپیئر آر میڈیا ود اینی ادر میڈیا آف دا ورلڈ. آپ میں انڈیا اور پاکستان کو آپ چھوڑیے, آپ وہاں پہ آپ امریکہ کے اس کا دیکھ لیجیے, آپ ان کا آپ بتائیے کون سا ایکٹر ہے جو کہ ان سے کمپیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس ہر جگہ پہ ہر شعبے میں ود ویری لیس مینس ہمارے پاس لوگ ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. واہ واہ واہ. یہاں پہ بریک لیتے ہیں اس انمول الفاظ کے ساتھ. لیکن سوال میں آپ کو دیکھے جاؤں گی. آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں فنون لطیفہ کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے. جوابات میں نمبر 1 آپشن ہے ہر گلی کے نکڑ پر ایک تربیتی ادارہ قائم کر کے, سیکنڈ آپشن ہے پاکستان میں بیرونی چینلز پر پابندی لگا کر, اور تھرڈ آپشن ہے کہ اس فن کے لطیفے بنا کر SMS کیے جائیں. جوابات آپ ہمیں بھیجیں گے 2791 پر BKS ٹائپ کر کے اسپیس ہے کہ اپنا آپشن نمبر اپنے نام کے ساتھ لکھ کر بھیجیے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بہت امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس میں ایستھیٹک سینس ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب واٹ وڈ یو سجیسٹ ٹو پیرنٹس کہ بھائی پیرنٹس یہ اقدامات اٹھائیں گے تو ان کی جو بچوں میں ان کی ایستھیٹک سینس بڑھے گی. یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ لائف اینڈ اٹس میننگ آپ کو ایستھیٹک سینس ڈیولپ کرانی پڑتی ہے. شاید بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں یہاں پر, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. نہیں بالکل امپورٹنٹ ہے. میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کیا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروپورشن میں نہیں ہے. مطلب آپ میرے خیال میں ایک بٹر فلائی کو آپ لے لیں, ایک پھول کو آپ لے لیں, کون سی چیز ایسی ہے جو پروپورشن میں نہیں ہے. تو ہاؤ کین یو سے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ میں نے ہر چیز بیلنس سے بنائی ہوئی ہے نا, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. بہت ضروری ہے. اور بچوں کو سب سے پہلے آپ نیچر سے بہت کلوز کریں, ان کو پلانٹ سکھائیں. اور یہ تو میرے خیال میں مسلم تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں پلانٹس کے, تو ڈیفینیٹلی پلانٹس ہوتے ہیں, ٹریز ہیں, یہ سب کچھ ہے. آپ پہلے نیچر قریب کریں. ایستھیٹک سینسز میں تو چونکہ ایستھیٹک سینس میں ہم جب بھی اسی بات کرتے تو ہمیں قدرت, یہ ساری چیزیں ایوالو ہوئی ہیں قدرت سے, ٹھیک ہے نا. انسان قدرت یہ جو آؤٹ آف نتھنگ کریٹ کرتے ہیں, ہم تو ریپروڈکشن کرتے ہیں صرف. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت ضروری ہیں. اور اس پہ چونکہ ہمیں اس طرح کے پروگرامز کرنے چاہیے, میڈیا پہ ہونے چاہیے پروگرامز جہاں پہ لوگوں کو, جیسے آپ نے تھیٹر کی بات کی, تھیٹر بہت ضروری ہے. تھیٹر میں بار بار کہتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک زمانے میں ایک کمیونیکیشن کا بہت بڑا انسٹرومنٹ سمجھا جاتا تھا, اور ابھی بھی ہے, اور اس کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. ہم نیچر کو ریوائیو کریں. ہم تو پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب ہم تمام وہ نیچرل چیزوں کو چھوڑ کر آرٹیفیشلی سپرفیشل چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. جو ہماری بیسک انسپریشن تھی ہم اسی کو بھول رہے ہیں, بالکل بھول گئے. دیکھیں میں ابھی کچھ عرصے سے میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ مطلب کم از کم میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی جو چھتیں ہیں جو آپ نے جنگ کی آرٹ بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ کیوں نہیں ڈیولپ کرتے ہیں, اس پہ ایک روف ٹاپ گارڈن بنا دیں. ٹرو. اور میں نے اس پہ جن لوگوں کو اس کی انسپریشن دی ہے, ماشاءاللہ ابھی میری بیٹی کی
کہ جو ہے فادر وہ بھی 3-4 دن سے چکر لگا رہے ہیں میرے پاس کہ مجھے جو ہے وہ اوپر روف ٹاپ گارڈن بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی اتنی مزیدار، اس کی اتنی اچھائیاں ہیں اس کے اندر کہ دیکھیں اس سے ہم ایک پاور شارٹیج کا شکار ہیں، زبردست قسم کی انرجی کا پرابلم ہے۔ 4 چیزیں ہیں سنا جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ لیں کہ جو اتنی زبردست چیزیں، اس میں ایک ایستھیٹک سینس انوالو ہے اس چیز میں۔ when you grow a plant you get 4 things. First is insulation. آپ اپنی چھت پہ ایک پلانٹ لگا دیں، وہ آپ کی ہیٹ کو، آدھی ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے پلانٹ، آدھی ہیٹ کو ریپلس کر دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یو گیٹ سیکنڈ تھنگ وچ از بیوٹیفیکیشن۔ ایک پلانٹ کو دیکھ کے ایک ڈپریسو آدمی سے پلانٹ کے آگے بیٹھ جائے، آپ یقین کریں اس کی ڈپریشن دور ہو جاتی ہے۔ تھرڈ تھنگ از دیٹ اگر آپ نے کوئی فروٹ والا پلانٹ لگا دیا، کوئی کریپر لگا دیے، تو آپ کو یو گیٹ پروڈیوس آؤٹ آف اٹ۔ فورتھ تھنگ از دیٹ یو گیٹ دی پیور سورس آف آکسیجن، جو کہ آج ہم اس شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہیں، اتنا پولوشن ہے، اتنا دھواں ہے، یہ سب چیزیں تو، اور ان چیزوں سے آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں اور پھر آپ تمام ہو جائے گے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے آرگینک فوڈ لوگ کھا رہے ہیں، جب ہم تو کھاتے ہی آرگینک فوڈ تھے، ہمیں تو ویسٹ نے لگا دیا اس پہ فرٹیلائزر کے اوپر، اور ہم اس چکر میں جو ایسے لگے کہ ہم تو اب ہر چیز میں فرٹیلائزر پھینک رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزوں کو کلیکٹیولی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شعبے کو بھی ریوائیو کریں گے دوسرے کو بھول جائیں گے، نو، وی ہیو ٹو، دس از دی ہائی ٹائم ناؤ، ہمیں دیکھنا ہے ان چیزوں کو اور ہمیں اب وہ اس طرح اپنے ملک کو بنانا ہے جو واقعی جو قائد اعظم کا خواب تھا، جنہوں نے جیسا ان کی ویژن میں تھا، جس طرح کا وہ ہمارا ملک چاہتے تھے، وہ ملک بنے گا اور انشاءاللہ ضرور، میں بہت پر امید ہوں کہ بنے گا اور ضرور بنے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں پیرنٹس کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کا بچہ کسی چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، لائک تھیٹر میں لے رہا ہے یا پھر میوزک میں لے رہا ہے، کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں لے رہا ہے، تو پلیز اس کو اس طرح ریسٹرکٹ نہ کریں یہ کہہ کے کہ جی آپ کی پڑھائی میں حرج ہوگا، کیونکہ پڑھائی میں حرج سے زیادہ اس کی ایستھیٹک سینس ڈیولپ کرنے میں ضرورت ہے۔ بالکل، پڑھائی کو آپ آبویسلی کہیں نہ کہیں کور اپ کر سکتے ہیں، مگر یہ چیز اگر ایک دفعہ اس کی لوز ہو گئی نا تو آئی ڈونٹ تھنک واپس آئے گی۔ آپ لوگ پیرنٹس کو کس طرح ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اس پر ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کا ایک بیان بھی ہے کہ صرف ایک صحت مند جسم ہی میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے تو آپ کا دماغ بھی صحت مند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور غالباً روسو کا کہنا ہے یا میں اتنا یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ضروری ہے اور ریسٹرکٹ بالکل نہ کریں۔ اس کی میں اپنی مثال دوں، میرا بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے، جو میڈیکل کالج میں بڑا کرکٹ کا شوقین ہے، بہت زیادہ۔ تو جیسے کل اس کا پیپر تھا تو آج وہ شام میں کرکٹ کھیل رہا تھا، تو میرا دل چاہ کے اس کو اسی بیٹ سے میں پٹائی کر دوں، لیکن تھوڑی دیر کے میں چپ ہو، میں رک گیا۔ میں نے کہا کیونکہ میری زندگی میں ایسا ہوا تھا، ایک دفعہ میں سائنس کا پیپر دینے کے لیے گیا تھا تو جیوگرافی کا نکلا، تو میں واپس آیا تو میرے ماموں نے پوچھا کہ پیپر کیسا ہوا، میں نے کہا پیپر تو بڑا اچھا ہوا، میں سمجھا تھا کہ سائنس کا، وہ نکلا جیوگرافی کا۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، مطلب دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرسنالٹی میں اتنا وائٹل رول پلے کرتی ہیں، کتابی کیڑے بن کر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ ماں باپ کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے ان کے بچوں میں جو ایپٹیچیوڈ ہے، ان کا آئی کیو ہے، اس کو دیکھیں اور جو چیز جس طرف ان کا رجحان ہے خدا را ان کو کرنے دیں۔